بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 5 میں سورہ نساء جو پارہ نمبر 4 سے شروع ہے، پارہ نمبر 5 پر بھی مشتمل ہے۔ تو پارہ نمبر 5 کی جو آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی آیت کریمہ 35 میں اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی 2 صفات کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، وہ حقوق اللہ کا خیال کرتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی کا اہتمام کرتی ہے۔ نمبر 2، نیک عورت کی دوسری صفت یہ ذکر کی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال، اس کے گھر، اس کی جان، اس کی عزت، یعنی اس کے تمام تر چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، جن کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پارہ نمبر 5 میں جو دوسرا ٹاپک یہ ذکر کیا گیا کہ آیت کریمہ 34 میں الرجال قوامون علی النساء، مرد کی حاکمیت کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک لیول، ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے۔ اور اسی طرح پارہ نمبر 5 میں آیت کریمہ 34 میں نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ کار ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ بات بتائی شوہر کو کہ اگر وہ شوہر نافرمان بیوی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے واعظ و نصیحت کرے، اچھے طریقے سے اسے سمجھائے تاکہ وہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ نمبر 2، اگر یہ آپشن فیل ہو جاتا ہے تو دوسرا آپشن یہ دیا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اپنا بستر اس سے الگ کر دے، جدا کر دے۔ تیسرا آپشن یہ ذکر کیا، اگر دونوں آپشن فیل ہو جاتے ہیں، تیسرا آپشن یہ ہے کہ اسے ہلکی سی مار، ہلکی سی پٹائی کرے، یعنی ایسی پٹائی کہ جس میں اس کی ہڈی کو کوئی اثر نہ پہنچے، اس کے جسم پر کوئی زخم یا کوئی نشان کے اثر نہ پڑے۔ پھر اس کے بعد بتا دیا کہ گھر اجڑنے سے بچ جائے بلکہ گھر بس جائے، یعنی گھر کو بسانا اسلام کا سب سے پہلا آپشن ہے۔ اسلام نے کہا کہ پھر بھی نافرمان بیوی کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندان میں سے ایک ذمہ دار بندے کا انتخاب کیا جائے تاکہ اس نافرمانی کو دور کیا جا سکے اور یہ گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ پھر اس کے بعد پارہ نمبر 5 میں پڑوسیوں کے حقوق ذکر کیے۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا پڑوسی وہ کہ جس کی گھر کی دیوار آپ کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی، ملی ہوئی ہے یا آپ کے گھر کے ساتھ ہے اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ریلیٹیو بھی ہے، یہ پڑوسی پہلی قسم کا ہے۔ دوسری قسم کا پڑوسی وہ کہ جو رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کی دیوار آپ کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تیسری قسم کا وہ پڑوسی جو دن میں بسا اوقات انسان کے ساتھ سفر میں شریک ہوتا ہے یا کسی ٹائم انسان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تینوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ پارہ نمبر 5 میں چھٹا بلکہ 5واں ٹاپک آیت کریمہ 43 میں ذکر کیا گیا، وضو کے 4 فرائض ذکر کیے گئے ہیں کہ پورے چہرے کو دھونا، دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور اسی طرح دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور اسی طرح پارہ نمبر 5 میں چھٹا ٹاپک تیمم کی 2 شرائط ذکر کیے گئی ہیں آیت کریمہ 43 میں۔ پہلی شرط، دونوں ہتھیلیاں پاک مٹی پر لگا کر، پھر اس کے بعد دونوں بازو کونیوں سمیت ان پر پھیر دینا دونوں ہتھیلیوں کو، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس پاک مٹی پر ہاتھ مل کر اس کے بعد اپنے پورے چہرے پر ہاتھ پھیر دینا۔ یہ تیمم کی 2 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں مٹی پر مل کر پورے چہرے پر پھیر دینا اور دوسری مرتبہ دونوں ہتھیلیاں پاک مٹی پر مل کر دونوں بازو کونیوں سمیت ان پر پھیر دینا، تیمم ہو جائے گا۔ یہ تیمم اس صورت میں ہے جب پانی کے استعمال پر کوئی قادر نہ ہو، بیمار ہو، پانی استعمال نہ کر سکتا ہو یا پانی اس کو ملے ہی نہ۔ اب پانی نہیں مل رہا، نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے تو حکم یہ اسلام نے دیا کہ تیمم کر لیں۔ اسی طرح پارہ نمبر 5 میں 7واں ٹاپک یہ ذکر کیا گیا آیت کریمہ 64 میں کہ پیغمبر کے وسیلے سے مانگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔
پارہ نمبر 5 میں 8واں ٹاپک انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا آیت کریمہ 69 میں اور آپ سارے مسلمان سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ 4 قسم کے انعام یافتہ لوگ پارہ نمبر 5 میں ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء، پھر شہداء، پھر صدیقین، پھر والصالحین، نیک لوگ، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اسی طرح 9واں ٹاپک یہ ذکر کیا گیا آیت کریمہ 65 میں سفارش کی 2 قسمیں ذکر کی، جائز سفارش، ناجائز سفارش۔ جائز سفارش جائز کام ہے، اور نمبر 2 دوسرے نمبر پر کہ وہ کام ایسا ہے کہ ہے تو جائز ہے، جائز کام ہے اور اس میں وہ بندہ حق پر ہے، میرٹ پر ہے، تو جس نے سفارش کی اسے بھی پراپر اس کا جو ثواب ملے گا۔ نمبر 2 دوسری سفارش کی قسم جو ناجائز ہے، یا تو کام ہی ناجائز ہے یا کام ناجائز نہیں ہے، تو جائز ہے لیکن بندہ میرٹ پر نہیں، حق پر نہیں ہے، وہ دوسرے حقداروں کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں سفارش کرنے کا گناہ اور بوجھ سفارش کرنے والا بھی اٹھائے گا۔ اسی طرح ٹاپک نمبر 9 ہے سلام کا طریقہ، ہدایات دی 86 آیت کریمہ میں کہ بتا دیا سلام ایک بہترین تحفہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی سلام کہے تو آپ اس کے سلام کا بہترین جواب دیں۔ السلام علیکم کوئی کہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جواب دیں۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ مکمل سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اسی طرح آیت کریمہ 92 میں قتل کے بارے میں ہدایات دی۔ قتل کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، نمبر 2 ایسی چیز کے ذریعے قتل کرنا ہے تو جان بوجھ کر ہو لیکن اس میں ان چیزوں کے ذریعے عمومی طور پر قتل نہ کیا جاتا ہو، نمبر 3 غلطی سے قتل۔ اور یہ قتل کی 3 اقسام سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے جہاں پر قصاص کا ٹاپک ہے۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ 93 میں پارہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ اس موضوع کو ذکر کر رہے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو قاتل کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا، اور اللہ نے اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا تو قیامت کے دن قاتل اس کے پیشانی پر ایک جملہ لکھا ہوگا، وہ جملہ یہ ہوگا جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو قاتل کی پیشانی پر یہ لکھا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں، اس معاشرے میں کس طرح انسانیت کا خون ناحق بہتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں اس بات کو صحیح طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ 94 میں ایک اور موضوع یہ ذکر کیا کہ جب تک کسی بات کی یقینی طور پر آپ کو ریسرچ تحقیق نہ ہو تو آپ کو وہ بات آگے نہیں کرنی چاہیے، اس بات پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پارہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ آیت کریمہ 101 میں ایک اور موضوع ذکر کر رہی ہے۔ سورہ نساء کا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، نماز قصر کا ذکر ہے۔ قصر کہتے ہیں کم کر دینا، کہ کوئی اگر مسافر ہو 48 یعنی 48 میل یا 78 کلومیٹر کے سفر پر ہو تو اس سفر کے دوران وہ فرض کی جو تعداد رکعات ہے 4 رکعت نماز فرض کو 2 رکعت کی صورت میں پڑھے گا، یہ نماز قصر کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ خوف، نماز خوف کا اسی آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ اگر دشمن کے حملے کا خوف اندیشہ لاحق کو خطرہ ہو تو اس صورت میں مسلمان نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 جماعتیں بنا لیں، ایک جماعت ان میں سے امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے، پھر واپس اپنی پوزیشن پر چلی جائے، اور دوسری جماعت مسلمانوں کی واپس آئے، وہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے۔ امام کی تو نماز مکمل ہو جائے گی، تو جن 2 جماعتوں نے 1 رکعت امام کے ساتھ ادا کی تھی وہ واپس ترتیب سے آ کر انفراداً اکیلے اپنی نماز کو مکمل کریں گے، تاکہ اللہ کا حکم نماز کا فریضہ بھی پورا ہو سکے
اور دشمن کو موقع بھی نہ مل سکے کہ وہ حملہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں اس موضوع کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اس پارہ نمبر اس 5 میں آیت کریمہ 116 میں ایک اور موضوع یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پارہ نمبر 5 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پارہ نمبر 6 کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز آپ سماعت کریں گے۔ اللہ حافظ۔